بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اپنی پچھلی ویڈیو ہم نے اصلاح معاشرہ کی سیریز میں پارٹ 1 میں یہ بیان کیا تھا کہ اصلاح معاشرہ کے لیے علم حاصل کرنا کتنا ضروری ہے۔ جو بھی ہماری لائف میں اصلاح کی چیزیں ہیں وہ سب کی سب تبھی ممکن ہیں جب ہم علم حاصل کریں گے۔ تو پارٹ 1 میں ہم نے علم کی اہمیت بتائی تھی۔ آج اصلاح معاشرہ کی سیریز پارٹ 2 میں ہم دوسرے ٹاپک پر گفتگو کریں گے، اور علم کے بعد جو دوسرا سٹیپ ہے ہمارے لیے، جو دوسرا کام ہے کرنے کے لیے، وہ ہے اپنے علم پر عمل کرنا۔ کیونکہ جو بھی علم ہم نے حاصل کیا ہے، اگر ہم اس پر عمل کریں گے تبھی وہ ہمیں فائدہ دے گا، اور اگر ہم اس پر عمل ہی نہیں کریں گے تو بھلا وہ ہمیں کس طرح فائدہ دے سکتا ہے۔ آئیے آپ کے سامنے ایک بہت بڑے محدث امام دارمی سے اس تعلق سے ایک روایت پیش کرتا ہوں۔ امام دارمی اپنی سنن دارمی میں روایت نمبر 671 پر ایک روایت نقل کرتے ہیں۔ اس کا ترجمہ کچھ اس طرح ہے: زید نے بعض فقہا سے خبر دی کہ انہوں نے کہا، اے صاحب علم، اپنے علم کے مطابق عمل کر اور اپنے زائد مال کا عطیہ دے، یعنی صدقہ دے، اور زیادہ باتوں سے پرہیز کر، یعنی بے وجہ کی باتیں نہ کر، سوائے اس بات کے جو اللہ کے پاس تمہیں نفع دے، یعنی وہ باتیں کرنی چاہیے جو اچھی ہیں، جن کا ثواب ملتا ہے۔ اے صاحب علم، تم نے جو علم حاصل کیا پھر اس پر عمل نہیں کیا، تو جب تم اپنے رب سے ملاقات کرو گے تو یعنی کہ بے عملی، تو یہ تمہارے اوپر حجت اور معذرت کو ختم کرنے والی ہوگی۔ اے صاحب علم، تم کو اللہ کی اطاعت کا جو حکم دیا گیا ہے تو وہ اس لیے کہ تم کو اللہ کی نافرمانی میں جس چیز سے روکا گیا ہے اس سے دور رہو۔ اے علم والوں، دوسرے کام میں قوی اور اپنے کام میں ضعیف نہ ہونا۔ اے صاحب علم، جو چیز تمہارے علاوہ کسی اور کے لیے ہے وہ تمہیں اس چیز سے مشغول نہ کر دے جو تمہارے خود کے لیے ہے۔ اے صاحب علم، علماء کی تعظیم کرو، ان کے پاس بھیڑ لگاؤ، یعنی ان کے پاس جمع ہوا کرو، اور ان سے سنو اور ان سے لڑائی جھگڑا نہ کرو، یعنی علماء کی باتوں پر توجہ دیا کرو، ان کی عزت دیا کرو، اور ان کے پاس اٹھا بیٹھا کرو تاکہ وہ جو کچھ سکھائیں اس سے تمہاری زندگی کو فائدہ ملے۔ اے صاحب علم، علماء کے علم کی وجہ سے ان کی عزت و تعظیم کرو، اور جاہلوں کو ان کے جہل کی وجہ سے چھوٹا جانو، لیکن انہیں دور نہ بھگاؤ بلکہ قریب کرو اور انہیں علم سکھاؤ۔ اے علم والوں، کسی مجلس میں ایسی حدیث بیان نہ کرو جس کو تم سمجھتے نہیں، اور نہ کسی آدمی کو جواب دو اس وقت تک جب تک یہ نہ سمجھ لو کہ اس نے تم سے کیا پوچھا ہے۔ اے علم والے، اللہ کو دھوکہ نہ دے اور نہ لوگوں کو دھوکے میں ڈال۔ اللہ کو دھوکہ دینا اس کے حکم سے روگردانی کرنا ہے، اور لوگوں کو دھوکے میں ڈالنا ان کی خواہشات کی پیروی کرنا ہے، یعنی لوگوں کی خواہش کی وجہ سے کہ لوگ ہم سے راضی ہو جائیں، ان کی خواہش پوری کرنے کی وجہ سے کبھی بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی مت کرنا۔ اور اللہ سے ڈرو جس میں اللہ نے اپنے سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، اور لوگوں سے ڈرو کہ فتنوں میں نہ ڈال دیں۔ اے علم والے، بے شک جس طرح دن کی روشنی صرف سورج سے کامل ہوتی ہے، اسی طرح حکمت اللہ کی اطاعت سے کامل ہوتی ہے۔ اے صاحب علم، جس طرح کھیتی پانی و مٹی سے صحیح رہتی ہے، اسی طرح ایمان علم و عمل سے ٹھیک رہتا ہے۔ اے صاحب علم، جس طرح ہر مسافر زاد راہ اکٹھا کرتا ہے، یعنی سفر کا سامان اکٹھا کرتا ہے، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو سامان اسے مل جاتا ہے، اسی طرح ہر عامل آخرت میں اپنے اس عمل کا محتاج ہوگا جو اس نے دنیا میں کیا، یعنی کہ دنیا میں رہ کر اچھے اعمال کریں تاکہ آخرت میں یہ آپ کے کام آ سکے۔ اے صاحب علم، جب اللہ تمہیں اپنی عبادت پر ابھارے تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ اپنے پاس تمہاری قدر و منزلت بیان کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، بس تم اس کے سوا کسی اور کی طرف نہ مڑ جانا کہ تم اس کی قدر و منزلت سے ذلت و رسوائی کی طرف پلٹ جاؤ۔ اے صاحب علم، اگر تم پتھر اور لوہا منتقل کرو تو یہ آسان ہے بنسبت اس کے کہ تم ایسے شخص سے حدیث بیان کرو
جو تمہاری بات سمجھتا ہی نہیں، اور اس شخص کی مثال جو کسی بے عقل سے اپنی حدیث بیان کرے ایسی ہے جیسے کوئی میت کو پکارے اور مردوں کے لیے دسترخوان لگائے۔ تو یہ حدیث اپنے آپ میں خود اتنی واضح ہے کہ اس پر مزید کسی اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے، اور اس کا حاصل یہ ہے کہ ہمیں اپنے علم پر عمل کرنا چاہیے۔ جو بھی علم ہم نے حاصل کیا ہے وہ ہمیں تبھی فائدہ دے گا جب ہم اس پر عمل کریں گے، اور یہ عمل ہماری ساری زندگی میں ہونا چاہیے۔ علم کے معاملے میں ہمارے معاشرے میں ایک سوچ پائی جاتی ہے کہ گھروں میں بیٹوں کو تو خوب پڑھایا جاتا ہے، یہ کہتے ہوئے کہ انہیں تو آگے جاب کرنی ہے، اچھی نوکری کرنی ہے، انہیں بڑا بزنس مین بننا ہے، یہ گھر چلائیں گے، گھر کی ذمہ داریاں اٹھائیں گے۔ اس وجہ سے انہیں خوب پڑھایا جاتا ہے، لیکن گھر کی بیٹیوں کو زیادہ اچھی تعلیم نہیں دی جاتی، کچھ جگہ تو بالکل نہیں دی جاتی، اور کچھ لوگ تھوڑی بہت تعلیم دیتے ہیں، اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ تو لڑکی ہے، اسے اتنا زیادہ پڑھا کر کیا کرنا، اسے کون سا بزنس مین بننا ہے، اسے کون سا گھر سنبھالنا ہے، اسے تو وہی گھر کے کام کرنے ہیں، تو پھر اتنا زیادہ پڑھ کر کیا کرے گی۔ تو یہ جو سوچ ہے، اس سوچ سے بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا نقصان ہو رہا ہے، اور وہ نقصان یہ ہے کہ جب ایک مرد پڑھائی کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے، تو وہ علم اس کی ذات کو فائدہ دیتا ہے، لیکن جب ایک لڑکی علم حاصل کرتی ہے تو وہ علم اس کی نسلوں میں منتقل ہو جاتا ہے، اور وہ اس طرح ہوتا ہے کہ جب ایک اولاد کسی گھر میں پیدا ہوتی ہے تو اس کا سب سے پہلا مدرسہ اس کی ماں کی گود ہوتی ہے۔ جب ماں پڑھی لکھی ہوتی ہے، ماں دیندار ہوتی ہے، تو اس بچے کی تربیت اسی طرح سے کرتی ہے جس طرح سے اسلام نے اسے سکھایا ہے۔ اسے معلوم ہوتا ہے کہ مجھے بچے کو کیا سکھانا ہے اور کن باتوں سے روکنا ہے۔ جب مرد پڑھا ہوتا ہے تو مرد کا زیادہ تر جو ٹائم ہوتا ہے وہ آفس میں اور گھر کے باہر بزنس وغیرہ میں گزر جاتا ہے، اس لیے زیادہ تر مرد کو اس بات کا وقت نہیں ملتا کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت دے، انہیں چیزیں سکھائے۔ شام کو مرد اپنے کام سے واپس آتا ہے، تھک جاتا ہے، تھوڑا سا ٹائم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رہتا ہے اور پھر سو جاتا ہے۔ اس لیے بچے کو جو بچپن میں تربیت کا زیادہ وقت ملتا ہے وہ ماں کے حصے میں آتا ہے کہ ماں اس بچے کو تربیت دیتی ہے، اس لیے ماں کا پڑھا ہونا بہت زیادہ ضروری ہے، اور اسلام میں تو اس کی بہت زبردست مثال موجود ہے۔ تمام مسلمانوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، یہ وہ عظیم ہستی ہیں کہ دنیا کی تمام عورتوں میں سب سے بڑی فقیہہ اور محدثہ ہیں۔ بڑے بڑے صحابہ حدیث کے معاملے میں ان کے شاگرد ہوئے ہیں، یہ اتنی بڑی عالمہ اور فقیہہ تھیں۔ آپ سے حدیث کی 2210 روایتیں لی گئی ہیں، اور آپ کا شمار ان خاص صحابہ میں ہوتا ہے جن کو اس وقت فتویٰ دینے کی اجازت تھی۔ آپ کو بتاؤں کہ صحابہ کرام اگرچہ سبھی عالم ہوا کرتے تھے، لیکن سبھی صحابہ فتوے دینے والے نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان میں صحابہ کی کچھ خاص لوگ تھے جنہیں فتویٰ دینے کی اجازت تھی، اور ان میں سے ایک شخصیت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ہے۔ تو یاد رہے کہ اسلام میں مردوں کے ساتھ ساتھ عورتوں کی تعلیم کی بھی بہت زیادہ اہمیت ہے، ہمیں اس اہمیت کو سمجھنا ہوگا۔ تو آج کی اس ویڈیو میں 2 باتیں ہم نے سیکھیں، ایک تو یہ کہ جو علم ہم حاصل کریں گے اس پر عمل بھی کریں گے، ہماری جو پوری زندگی ہے وہ اسلامی تعلیمات کے مطابق گزرنی چاہیے، اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اس بات میں فرق نہیں کرنا ہے کہ صرف مردوں کو پڑھایا جائے گا، عورتوں کو نہیں پڑھایا جائے گا، بلکہ ہمیں مرد اور عورت دونوں کو تعلیم دینی ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اصلاح معاشرہ سیریز کے پارٹ نمبر 3 میں، اس میں ہم کسی دوسرے پہلو پر گفتگو کریں گے۔ اس ویڈیو کو بھی آپ ضرور دیکھیں، انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی فائدہ ملے گا۔ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، اپنے دوست احباب کو شیئر کریں، ہو سکتا ہے آپ کے ذریعے کسی کی اصلاح ہو جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔